یہ جو آج پاکستان نے صبح کارروائی کی ہے یہ کتنی ضروری تھی آپ کے نزدیک، اور کیا یہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا تھا یہ اس کا متناسب جواب ہے، ریزنیبل جواب تھا؟ یور ٹیک آن۔ شکریہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایران نے بین الاقوامی قوانین کی، انٹرنیشنل لاء کی کلیئر وائلیشن کی، ہماری ساورنٹی کی کلیئر وائلیشن کی، اور جیسا کہ آپ نے بھی اپنی انٹرو میں کہا کہ پاکستان نے متعدد بار ایران کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ ان کے علاقے میں وہ دہشت گرد موجود ہیں جو پاکستان میں ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں، BLA اور BLF، تو اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہماری طرف، یعنی کہ ہم سے کوئی شیئر نہیں کیا گیا کہ کوئی اس قسم کی ایران کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ایک جواب تھا، اور یہ دیکھیے اس کا مقصد یہ تھا، جو سگنل ہماری طرف سے گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ہماری سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا ہماری خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یہ وائلیشن کرے گا، تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو یہ جواب ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے ایک اور اہم جو سگنل گیا ہے وہ انڈیا کی طرف بھی گیا ہے، کیونکہ آپ کو 2019 تو یاد ہوگا، فروری جی، اور ابھی ہندوستان کے وزیر خارجہ بھی ایران میں تھے 2-3 دن پہلے ہی۔ جی ہاں۔ تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ یہ جو انڈیا کا بیان آیا ہے وہ بھی قابل ذکر ہے یہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان اور ایران کا معاملہ ہے، لیکن جو کہ ایکشن لیا گیا ہے وہ ممالک جو ہے سیلف ڈیفنس کے لیے اس قسم کے ایکشن لے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک قسم کی انڈورسمنٹ انہوں نے کی۔ تو ایران میں تو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو یہ ٹھکانے تھے ہماری طرف سے، لیکن انڈیا کو بھی ایک میسج گیا ہے کہ وہ کبھی Don't dare to do that۔ ہاں، اس قسم کی بات کا سوچے بھی تو یہ جو ایکسپینشنسٹ اپروچ ہے ریجن میں، ہاؤ ڈینجر اٹ از، بیکاز انڈیا کے کانٹیکٹ میں تو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اکھنڈ بھارت اور جو بھی واٹ ایور دے ہیو دیئر پلان، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ایران کی سائٹ سے اس قسم کی کوئی چیز ہوگی۔ مطلب ہم تمام لوگ جن کو یہ خبر ملی، ہم سب شاک بھی تھے اور اس کو ویریفائی کر رہے تھے بار بار اپنے سورسز سے کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں، اس پر بات کی جائے، سوشل میڈیا پہ ٹویٹ بھی کی جائے، نہیں کی جائے، دیکھا جائے، بیکاز ذرا رسپانس پاکستان کا تھوڑی دیر کے بعد سامنے آیا۔ سو میں ذرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان یوزول انسیڈنٹ ہے یا کوئی اس کا پرپز ہے پیچھے؟ دیکھیے، بالکل ان یوزول انسیڈنٹ ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات تو تاریخی ہیں، ہم دونوں ہمسایہ ہیں اور کئی چیزوں میں ہماری کنورجنس بھی ہے، ہم پروجیکٹس بھی ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے ہماری دونوں حکومتوں کے درمیان۔ تو ایک یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا واقعہ تھا اور بڑا ہی عجیب قسم کا یہ ایکشن تھا جو ایران نے لیا، یعنی کہ جس کی کوئی میرے خیال پریسیڈنس بھی نہیں ہے، اور اس قسم کی جو انہوں نے پہل کی اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو بائی لیٹرل ریلیشنز میں انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ روایت قائم کی۔ تو یہ تو ہمارے میکینزمز ہیں بائی لیٹرل، جس میں اگر کوئی چیز ہے تو ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، لیکن دے ہیو گون ٹو این ایکسٹریم رائٹ ان دیٹ سینس۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں ایک تو ظاہر ہے میں ذرا یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ جہاں انٹیلیجنس بیس ایکشن پاکستان نے صبح کیا ہے وہ نیٹ ورک کتنے خطرناک تھے؟ ظاہر ہے ہم BLA BLF کا سنتے ہیں کہ ان کو وہاں سے سپورٹ ملتی تھی ایران سے، اور یہ اپنی ہائیڈ آؤٹس انہوں نے وہاں بنائی ہوئی تھی، ایکشن کے بعد چلے جاتے تھے۔ لیکن ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس اسٹیج پر ایران چلا گیا ہے یہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے اور کیوں پہنچا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ان گروہوں کی تعلق ہے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتے رہے ہیں، اس میں تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کو، BLF کو باضابطہ طور کے اوپر ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے نہ صرف معاونت فراہم کرتی رہی ہیں، لیکن پہلے وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے رہے ہیں اور پھر بڑی حد تک ایران کی جو ان گورنڈ اسپیسز ہیں ان کو بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور پاکستان نے بہرہا یہ جو معلومات ہیں نہ صرف ایران کو پہنچائیں بلکہ ایران سے اس بات کی درخواست بھی کی کہ ان کے خلاف، جو ان گروہوں کے خلاف کوئی جو ہے ایک واضح کارروائی کی جائے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی خاص کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان شاید یہ کارروائی کبھی نہ کرتا اگر ہمیں اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی دہشت گردانہ کارروائی کا جو ہے حملہ جو ہے تیار کیا جا رہا ہے۔
یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑے سے ماضی میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف جو ہے پاکستان کے اندر کلبھاشن یادیو کا جو معاملہ ہے، ملا منصور کا معاملہ ہو، باقی جتنے بھی مختلف قسم کے جو گروہ ہیں وہ شاید یہاں سے بڑی حد تک اس علاقے کو استعمال کرتے رہے ہیں خطے کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے۔ کون سے مضمرات ہو سکتے ہیں، کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے تحت ایران نے یہ فیصلہ کیا؟ اس کے پیچھے 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید جو ہے کچھ ان کی انٹیلیجنس کوپریشن تھی، شاید IGRC کی انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ، یا شاید وہ اتنے فعال نہیں تھے کہ ان دہشت گرد گروہ کے خلاف کام کر سکیں۔ بہرحال یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو انڈین فارن منسٹر کی جو پریزنس تھی پچھلے 2 دن سے وہاں، وہ ایک اہمیت کی حامل تھی۔ دوسری طرف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندرونی کوئی وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ شاید ان کی جو ایک پالیسی ہے اس کو وسعت ملے اور اس کی ایکسیپٹنس ہو، تو یہ دوسری ہو سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو ایران کی خارجہ پالیسی کی جو مختلف ایکسپرٹس ہیں جس کو لنک کر رہے ہیں کہ یہ ایران کی مشرق وسطیٰ کی پالیسی کا حصہ ہے، تو یہ تو ناقابل فہم ہے، کیونکہ پاکستان کی پالیسی غزہ کے معاملہ کے اوپر اور فلسطین کے معاملے کے اوپر بہت واضح ہے۔ پاکستان کے لیے مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر یکساں جو ہے اہمیت کے حامل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تصویر کا یہ ایک رخ ہے۔ اب ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم فلسطینیوں کے خلاف کھڑے ہوں، اور اگر ایران نے مشرق وسطیٰ میں کچھ کرنا ہے تو وہ اسرائیل کے خلاف کریں۔ یہاں تو 2 بچوں کو شہید کر کے 3 بچوں کو زخمی کر کے آپ کسی دہشت گرد گروہ کے خلاف تو کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ اور جندالہ جو ہے پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرے کا مطلب ایک طرح ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ آپ کی جو دہشت گرد ہیں وہ مشترکہ ہیں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو PC3 اورین اس کے اندر بھی جو 3 جو افراد تھے ان کا تعلق ایرانی بلوچستان سے تھا، جی کراچی میں جو واقعہ پیش آیا تھا، جنہوں نے پاکستان کے اندر آ کے اٹیک جی تو اب ایسی صورتحال میں پاکستان نے تو کبھی بھی اس بات کو نہیں مانا، اور نہ ہی پاکستان اس بات کو فروغ دینا چاہتا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سرزمین کا کوئی بھی حصہ کسی دہشت گرد کارروائی کے لیے استعمال ہو۔ اور ہم جندولہ کے ساتھ پاکستان کا کوئی تعلقات نہیں ہے، اور پاکستان کے خلاف وہ استعمال ہوتا رہے، پاکستان کے اندر آ کے وہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتا رہے۔ اگر کوئی اس کا جواب دے گا تو شاید امریکہ دے یا ہندوستان دے یا کوئی اور ریاست دے جو جانتے ہوں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے جندولہ کی یا جیش عدل کی، لیکن بہرحال یہ پاکستان کبھی بھی اس دہشت گرد گروہ کو نہ سپورٹ کرتا رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان نے اس بات کی اجازت دی کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہو۔ تو ایسی صورتحال میں نہ ہمارے سے معلومات شیئر کی گئی، نہ کچھ اور کیا گیا، لیکن پاکستان پہ ایک مسئلہ اٹیک کیا گیا جو ظاہر ہے پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اوکے بیدر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت سارے چینلز اویلیبل ہیں، بہت سارے فورمز پہ بات ہو سکتی ہے، ظاہر ہے آپ کے پاس وہ راستے موجود ہوتے ہیں جس پر آپ باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب دونوں طرف سے یہ کمپلینس کی جاتی ہیں کہ ہم بتاتے رہے، لیکن بارڈر کراس کر کے اٹیک کرنا، تو یہ انٹروڈ کرنا، ایئر اسپیس میں چلے جانا، تو یہ تو کچھ اور سگنلنگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ بالکل جی، یہ تو کھلم کھلا جو ہے وہ خلاف ورزی ہے UN چارٹر کی، انٹرنیشنل لاء کی، اور یہ شے دینے والی بات ہے کہ ایران کا کیا مقصد تھا اس ایکشن کے ذریعے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیا یہ دوسرے ممالک کو، یہ جو ہوسٹائل ممالک ہیں، ان کو یہ شے دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس قسم کا ایکشن کنٹمپلیٹ کریں؟ یعنی کہ یہ بڑے ہی نیگیٹو سگنل ہے جو کہ گیا ہے ایران کی طرف سے، اور جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے تو بلکہ کسی رپورٹ میں یہ دیکھا ہے کہ نام بھی دیے گئے ہیں جو وہاں پر دہشت گرد تھے، جی تو ہم نے پاکستان کی طرف جی تو ہم نے تو اسپیسیفکس جو ہیں اس میں ہم گئے ہیں، اسپیسیفک ڈیٹیلز دی ہیں، اور اس سے پہلے ڈوزیر بھی دیے گئے ہیں۔ تو میری صرف امید اب یہ ہے کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اس ٹینشن کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے، بیکاز دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے یہ معاملہ۔ جی، اور جو اس وقت ریجن میں ہو رہا ہے، ایکسٹینڈڈ ریجن میں، مڈل ایسٹ میں جو اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت تو صورتحال بڑی ہی انسرٹن ہے اور بے یقینی کی کیفیت ہے، کیونکہ دیکھیں پرسوں تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ہو جائے گا، تو جب آپ اٹھتے ہیں روزانہ تو ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جس سے کہ صورتحال ریجنل سچویشن اور گلوبل سچویشن جو ہے اس میں نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ تو یہ اور اس کا کولیٹرل ہوتا ہے یہ جو ہماری ویسینٹی میں ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے جو یہ جو ریڈ سی میں جو اس وقت انٹروژن ہو رہی ہے،
हुतीस की तरफ से, जी जी, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। जो हमारी यानी कि जो कार्गो शिपमेंट है, ट्रेड रूट है वो ज़ाहिर है, ट्रेड रूट है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है। पाकिस्तान विल हैव टू पे मोर नाउ इफ दिस कंटिन्यूस। तो देखिए ना, इम्प्लिकेशंस होती हैं हर चीज़ की। अब ये है कि चूँकि उस रीजन में, मिडल ईस्ट में सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है और इट कैन स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल एक्चुअली। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ करने की तरफ जाएं, डी एस्केलेशन की तरफ जाएं। एकदम नहीं होगा।